امریکہ کے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی کے دوران فائرنگ ہوئی ہے۔ امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ زخمی ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کے وقت ٹرمپ ریلی کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ خبروں کے مطابق سابق امریکی صدر کو اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ابھی 5 ہی منٹ گزرے تھے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعے کے بعد ریلی فوری طور پر ختم کر دی گئی۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ریلی میں پیش آئے واقعے میں ڈونلڈ ٹرمپ زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے سر اور کان پر خون کے نشانات تھے۔ طبی معائنے کے بعد ٹرمپ کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ فائرنگ کی آوازیں آنے سے پینسلوینیا کے علاقے بٹلر میں منعقد اس ریلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ ریلی میں موجود ایک اور شخص بھی ہلاک اور ایک شدید زخمی بھی ہوا، جبکہ حملے کے شبہے میں ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ممکنہ طور پر 2 حملہ آور تھے اور دونوں کو گولی مار دی گئی، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ دونوں حملہ آور ڈونلڈ ٹرمپ سے کئی 100 گز دور موجود تھے اور اسنائپر یعنی نشانہ باز تھے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق ریلی کے دوران 8 سے 10 گولیاں چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ کی ریلی میں جس رائفل سے فائرنگ کی تھی اسے برآمد کر لیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کان پر خون کے نشانات دیکھے گئے۔ فائرنگ کے بعد سیکرٹ سروس کے اہلکار سابق صدر کو اپنے حصار میں لے کر موقع سے روانہ ہو گئے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سابق صدر کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کاؤنٹی پراسیکیوٹر نے تصدیق کی ہے کہ ٹرمپ کی ریلی کے دوران فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ پاکستان میں توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق آج صبح بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ریمانڈ کے لیے نیب ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ریمانڈ کے لیے اڈیالہ جیل میں سماعت کی، جس کے بعد احتساب عدالت نے دونوں کو 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نیب کی انکوائری رپورٹ کے مطابق نیا کیس 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز نیب نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتار کیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سنیچر کو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر کے 7 سال کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے دونوں کو کیس سے بری کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں نامعلوم مسلح افراد نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی، جس میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق شمال مشرقی ریاست منی پور میں تشدد آمیز واقعات کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ ترین واقعے میں ریاست کے جیری بام علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے سی آر پی اور ریاستی پولیس کی مشترکہ ٹیم پر حملہ کر دیا، جس میں سی آر پی ایف کا ایک جوان ہلاک اور 3 پولیس زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ مسلح افراد نے آج صبح 9:30 بجے کیا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب سی آر پی ایف اور پولیس کی مشترکہ ٹیم ایک آپریشن میں مصروف تھی۔ سیکیورٹی فورسز کی یہ مشترکہ ٹیم گزشتہ روز کی فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ آپریشن میں لگی ہوئی تھی اور وہ ایک گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ ریاست منی پور میں 1 سال سے زائد عرصے سے تشدد کے واقعات جاری ہیں اور اس ریاست میں میتئی اور کوکی قبائل کے درمیان تصادم بدستور جاری ہے، جس میں اب تک سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ 10,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے بدستور جاری ہیں، جبکہ گزشتہ روز صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کے واقعے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 90 سے زائد ہو گئی ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر رفح کے آشا بورہ کیمپ پر بمباری کر کے اسے کھنڈر بنا دیا۔
صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر غزہ کے شیخ رضوان اور الدرج محلوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ شہر غزہ کے الجلا روڈ پر واقع رہائشی مکانات پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں بھی کم سے کم 4 فلسطینی شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ جنوب مشرقی خان یونس کے المنارہ محلے پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں بھی کئی فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس درمیان بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی چیف ایگزیکٹو کیتھرین راسل نے زور دے کر کہا ہے کہ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں انجام پانے والے تازہ ترین جرائم میں بہت سے بچے شہید ہوئے ہیں۔ کیتھرین راسل نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ پٹی کے بچوں کو اس ہفتے وحشیانہ جرائم کا سامنا کرنا پڑا اور رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ خان یونس میں ہونے والے جرائم میں بچوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ غزہ پٹی کے فلسطینی کئی بار دربدر ہو چکے ہیں اور اس وقت ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے جہاں وہ پناہ لے سکیں۔ اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مطابق جسٹس کے سابق پراسیکیوٹر لوئیز مورینو اوکامبو نے اتوار کی صبح خان یونس میں صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم پر رد عمل میں زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو جواب دہ بنانے کے لیے ایک قانونی و بین الاقوامی میکانزم قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ غزہ کے علاقے خان یونس میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 90 تک پہنچ گئی۔ طبی ذرائع نے اتوار کی صبح اطلاع دی ہے کہ جنوبی غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے مجرمانہ حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 90 تک پہنچ گئی ہے۔ ارنا نے فلسطینی خبر رساں ایجنسی سما کے حوالے سے بتایا ہے کہ خان یونس کے علاقے المواسی میں پیش آنے والے اس جرم میں 300 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونیوں نے ایک بار پھر شفاقانہ انداز میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ میدان جنگ میں مزاحمت کے ہاتھوں ملنے والی شکست کا ازالہ کرنے کے لیے بے دفاع باشندوں کے حوالے سے کسی بھی انسانی اور اخلاقی ضابطے کے پابند نہیں ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے سوشل میڈیا پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر شیئر کیے گئے ایک پیغام میں کہا کہ المواسی میں پناہ گزینوں کے کیمپوں اور جنوبی غزہ پٹی میں واقع خان یونس پر راکٹ فائر کیا جانا، جبکہ مذکورہ علاقوں کو محفوظ مقامات قرار دیا گیا تھا، صہیونی حکومت کے بچوں کے قتل عام کے جرائم کے سلسلے کا تازہ ترین جرم ہے جو بین الاقوامی اداروں کی ہلاکت خیز خاموشی، امریکی حکومت کی واضح فوجی امداد، یورپی دوغلے پن اور دھوکہ دہی اور بعض مسلمان ممالک کی بے حسی و خاموشی کے باعث آج بھی جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونیوں نے ایک بار پھر وحشیانہ انداز میں یہ دکھایا ہے کہ میدان جنگ میں مزاحمت کے ہاتھوں ہونے والی شکستوں کی تلافی کرنے کے لیے وہ غزہ کی پٹی کے بے دفاع باشندوں کے حوالے سے کسی بھی انسانی اور اخلاقی ضابطے کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس راستے کو جاری رکھنے پر اصرار صہیونی نسل پرست حکومت کے خلاف وسیع تر عالمی نفرت اور ان کی تباہی کو تیز کرنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسری کامیابی نہیں دلائے گا۔ اور آخری خبر یہ کہ مراکش کے ہزاروں باشندوں نے غزہ میں جارے اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رہنے کے خلاف 40 سے زیادہ شہروں میں مظاہرے کیے، جبکہ امریکی صدر بائیڈن کی انتخابی ریلی میں بھی فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کیا۔ مراکش کے شہریوں نے غاصب صہیونی فوجیوں کے مقابلے میں فلسطینی مزاحمت کی حمایت میں اسرائیل مخالف نعرے لگائے اور مراکش کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدوں پر نظر ثانی کرے۔ صہیونی حکومت اور مراکش کے درمیان سفارتی تعلقات جو سن 2000 سے منقطع تھے، 10 دسمبر 2022 کو امریکہ کی نگرانی میں دوبارہ شروع ہوئے، جس کے خلاف مراکش کی جماعتوں، اداروں اور عوامی حلقوں نے اپنی شدید مخالفت کا اظہار کیا۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران